ضامن کونوں مکاں ہے فاطمہ، مہدی دوراں کی ماں ہے فاطمہ۔ ماہ انجم کا نظارہ ہیچ ہے، 5 تن کے درمیاں ہے فاطمہ۔ بات یہ زیر قصہ ثابت ہوئی، عصمتوں کی صاحباں ہے فاطمہ۔ روشنی لینے گیا زہرہ جہاں، نور کی وہ کہکشاں ہے فاطمہ۔ اس جگہ کوئی نہیں جا پائے گا، عالی رتبہ میں جہاں ہے فاطمہ۔ مجلس شبیر ہوگی حشر تک، کربلا کی پاسباں ہے فاطمہ۔ بجھ نہیں سکتا چراغ لا الہ، دین کی روح رواں ہے فاطمہ۔ سورہ والحمد سے والناس تک جس طرف دیکھوں وہاں ہے فاطمہ۔ اس لیے ان کا وسیلہ رد نہیں، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ۔ کاظمی کیسے لکھے مدح بطول، 4 دا کی رازداں ہے فاطمہ۔ 4 دا کی رازداں ہے فاطمہ۔ سورہ کوثر کی کر کر کے تلاوت فاطمہ، سورہ کوثر کی کر کر کے تلاوت فاطمہ۔ لکھ رہا ہے آپ کی ادنا یہ مدحت فاطمہ۔ آپ کی چادر کے نیچے ہے حبیب کبریا، پا رہے ہیں آج بھی جنت میں راحت فاطمہ۔ آپ کی چادر ہی سائے میں لیے اسلام کی، آپ کی چادر ہے سائے میں لیے اسلام کو، حشر تک کرتی رہے گی ہاں حفاظت فاطمہ۔ حر سے بھی پالوں جہاں میں دیکھیے رتبہ بڑا، ہو کے خوش کر دیں اگر تھوڑی عنایت فاطمہ۔ شان میں جو آپ کے اتری تو پھر قرآن کی، بن گئی ہے شان ایک چھوٹی سی آیت فاطمہ۔ آپ کے دشمن کو محشر میں کسی بھی طور پر مل نہیں سکتی ذرا سی بھی رعایت فاطمہ۔ پرسکونی کے لیے ہر شب میں سونے سے قبل بھیجتا ہوں آپ کے دشمن پہ لعنت فاطمہ۔ آپ کی مدحت لکھی ہے شاہ نے کر لی قبول، بارگاہ میں اپنی یہ ادنا عبادت فاطمہ۔ رحمتوں سے چمکتا چمن فاطمہ، برکتوں سے مہکتا چمن فاطمہ۔ دختر مصطفیٰ ملکہ مرتضیٰ، مادر شاہ حسین و حسن فاطمہ۔ میزبان کسا فخر آل عبا، ناز کوثر ہے نوری کرن فاطمہ۔ دیکھو نظر نبی سے تو آئے نظر، سارے قرآن کا ہے متن فاطمہ۔ رنگ لائے گا خون آپ کی آل کا، کرے جتنے بھی دشمن جتن فاطمہ۔ غازی اس سے بڑا اور رتبہ ہو کیا، مرکز عظمت پنجتن فاطمہ، مرکز عظمت پنجتن فاطمہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ
ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا لا سيما أبا الفضل العباس يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم اللہم عجل لولیک الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند متعال اپنی نعمتوں اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کے ساتھ آپ کو عمر جناب خضر علیہ السلام عطا فرمائے اور آپ بھی کربلاء مقدسہ میں آ کر اپنی محبتوں اپنے پیار اپنی الفت کا امام حسین علیہ السلام سے اظہار و آشکار کر سکیں خداوند متعال ہمیں اپنی نعمتوں کے تلے سانس لینے کی توفیق دیتا ہے اور نہ جانے کتنی ان گنت نعمتیں جن کو ہم زبان پہ لائیں تو شاید ہماری زندگی گزر جائے اور اس کی وہ توفیقات جو ہماری شامل حال ہیں اگر ہم ان کا تذکرہ کرنے پہ آئیں تو شاید ہماری سانس تنگ ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے اس نے کتنی نعمتیں کی ہم پر کتنی رحمتیں کی ایک جو نعمت جسے ہم اپنی زندگی کا سرمایہ حیات کہتے ہیں وہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دماغ کے اندر ہماری ذات کے اندر ہماری بات کے اندر آشکار ہونا چاہیے اس محبت کو آشکار کرنے کے لیے ہم ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ ہمارا لائیو پروگرام روزانہ آپ کے گھروں پر دستک دیتا ہے اور آپ کی محبتوں کا منتظر ہے اس محبت کو ہم آپ سے حاصل کرنے کے لیے چند طریقے استعمال کرتے ہیں جن میں سے ایک طریقہ جسے دیکھنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں جادو ٹی وی راکو ٹی وی امازون فائر ٹی وی اور اسے ایپل ٹی وی کے ذریعے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خداوند متعال آپ لوگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے اور خداوند متعال آپ لوگوں کو وہ عطا فرمائے جو کہ آپ چاہتے ہیں اور یقیناً آپ لوگ شریعت کے چاہنے والے محبت اہل بیت علیہم السلام سے مملوء ہیں اور یہ آپ کی چاہت اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہی ہوگی کبھی کبھار ہم بات کرنا چاہتے ہیں بات کر نہیں سکتے کبھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ کچھ جاتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں موضوعات کے اندر ہم کہنا نہیں چاہتے کہہ بیٹھتے ہیں کبھی کبھار اچھا کہہ بیٹھتے ہیں کبھی کبھار برا کہہ بیٹھتے ہیں اور جب اچھا کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور برا کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اچھا کہتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں یقیناً برا کہہ دیتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں اچھا کہنے کے اثرات ایک ہماری ذات کے اوپر ہیں ایک ہمارے سامعین کے اوپر ہوا کرتے ہیں اور برا کہنے کے اثرات بھی ایک ہماری ذات پر ہوتے ہیں اور ایک سامعین کے اوپر ہوا کرتے ہیں لہذا اچھی بات کہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ
ہمیشہ آمادہ رہیں، اور یہ ہماری آمادگی ہمیں چاہتی ہے کہ ہم لوگ پیار محبت کو یعنی امن و آشتی کو لوگوں میں پھیلائیں، نچھاور کریں، لوگوں کے درمیان ہم یعنی اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ آپ کی توفیقات انشاءاللہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوں گی۔ جب ہم اچھی بات کہتے ہیں نا تو اس سے لوگ ہمارے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں یہ اچھا انسان ہے، اور جب لوگ سنتے ہیں اچھی بات تو ان کے اوپر بھی اچھی تاثیر چھوڑتی ہے بات، اور جب ہم برا کہتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے مثلا، اور لوگوں کے اوپر بھی برے اثرات چھوڑتی ہے۔ لہذا اور جس طریقے سے ہم چلنے کا طریقہ کار ہے نا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار، یہ بھی اثر انداز ہے، لوگوں کے اوپر اثر چھوڑتا ہے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، خصوصاً یہ اثر یہاں پر زیادہ اشکار نظر آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے یہاں پر آ کر آپ لوگ مختلف ملتیں ہوتی ہیں، اب کربلاء مقدسہ میں آنے والے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تعداد ہے، اور اتنی زیادہ تعداد ماشاءاللہ ان کی تعداد میں خداوند متعال روز افزون زیادہ توفیقات میں ان کی اضافہ کرے، تاکہ یہ آئیں اور اپنی محبت، عقیدت اور پیار کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آشکار کریں۔ دیکھیے جب ہم جس طریقے سے 40 پہ آئیں یا اور عام ایام کے اندر آئیں، یا شب جمعہ میں رش ہجوم زیادہ ہوتا ہے، لوگ گھبرا کے ایک دوسرے کو دھکا دے بیٹھتے ہیں، یا کبھی کبھار ہاتھ لگ جاتا ہے، معذرت ضرور کر لیجئے، کیوں؟ اس لیے اسے پتہ چلے گا یہ اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ معذرت کے لیے لفظ ضروری نہیں، آپ اسی کی زبان میں کہیں، انگلش میں کہیں، فارسی میں کہیں، اردو میں کہیں، عربی میں کہیں، جس زبان میں بھی کہیں، آپ کے احساس جو کہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے دوسرے کو سمجھا دیتی ہے کہ یہ اپنی بات کے اوپر نادم ہے، یہ اپنی بات کو اچھا نہیں سمجھ سکا۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے لوگوں کے اوپر کہ پیار محبت کی ایک فضا قائم ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھیں آپ کسی کو غصے میں لائیں گے، دوسرا غصے میں آئے گا، تیسرے پہ غصہ نکالے گا، اس طریقے سے ماحول خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ ہر اچھا عمل، ہر برا عمل اثر رکھتا ہے، اسی لیے ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے اور برے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اچھا عمل اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے اچھے باطن کا ثبوت دیتا ہے، ہمارا برا عمل برائی کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے بد باطن پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اچھائی کی طرف، اچھے کام کرنے کی طرف مائل ہو جائیں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ خداوند متعال کا ہمارے اوپر کرم ہوتا ہے جب ہم اچھائی کرنے کے لیے مائل ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اچھائی کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اچھوں کی باتوں پہ عمل کرنے کو جی چاہتا ہے، اور اچھوں کی باتوں پر عمل کرنے کو جی چاہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کنیکشن ایسی جگہ سے ہے۔ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو بھی جس فطرت سے تعلق رکھتا ہے نا اپنی فطرت والے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اچھوں سے وابستہ ہونا آپ کا اس بات کی دلیل ہے، آپ اچھوں سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ برائی کی طرف مائل ہو کے آپ اچھوں سے ملنے کا تعلق ظاہر کریں تو یقیناً وہ آپ کے لیے ایک بری بات ثابت ہوگی، کیونکہ جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ کرتا برا ہے، اچھوں سے منسلک ہونا چاہتا ہے، یا تو اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتا ہے اچھا نہیں ہوا، یا انہیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک معصوم علیہ السلام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے اچھے ہو، ننگ و عار کا سبب ہمارے لیے نہ بنو، اس لیے اچھائیاں کرنے کا حکم ہے۔ اسی اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ اچھائیاں جو کریں تو دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ مومن کی جان، مال، آبرو ہر کسی کے لیے محترم ہے، لہذا محترم ہونے کا ثبوت ہمیں دینا چاہیے۔ اس لیے کہا معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قال عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من اہان لی ولیا فقد ارصد لی لمحاربتی، جو شخص میرے ولیوں میں سے میرے چاہنے والوں کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کے لیے کمر کس لیتا ہے۔ اور دوسری جگہ بھی اسی قسم کی حدیث نازل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے ایک جو اگلا جملہ حدیث میں آیا، وَأَسْرَى شَيْءٍ إِلَيَّ نُصْرَةُ أَوْلِيَائِي، جب کوئی یعنی جو شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کے لیے کمر کستا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جواب کے اندر کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے ولیوں کی محبت کے اندر میں ان کی مدد کروں۔ تو اس کے بعد ایک اور حدیث آئی، پھر ایک اور حدیث آئی، من اہانا عبدی المؤمن فقد استقبلنی بالمحاربہ، جو شخص میرے ولی، میرے دوستوں، میرے مومنین سے دشمنی کے لیے کمر کستا ہے، اس نے یقیناً کیا کیا ہے، اس نے میرا مقابلہ کرنے کے استقبال کیا ہے، میرا یعنی دشمنی کے ذریعے سے، محاربہ کے ذریعے، جنگ کے ذریعے سے، عداوت کے ذریعے سے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، ما من مومن یخذل اخاہ وهو یقدر علی نصرته الا خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو خذل کرے، خجلان کرے، یعنی اس کو ذلیل کرنے کی، بے آبرو کرنے کی کوشش کرے، اور حالانکہ وہ اس کی مدد کرنے پر طاقت رکھتا ہے،
اللہ مگر کیا ہوگا خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص ایسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے اندر ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ نہ دیکھیے کہ مجھے اس سے واسطہ ہے یا نہیں ہے، میرا مطلب ہے یا نہیں ہے، جائے جہنم، ایسی باتیں نہیں کیجئے۔ اگر آپ کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنے کی کوشش کیجئے، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دوستوں کی مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مدد نہ کرنے کی وجہ سے اگر وہ مومن ناراحت ہوتا ہے، تنگی میں پڑتا ہے، فقر میں پڑتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تو جس نے مدد نہیں کی اس کے ساتھ کیا ہوگا خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے اندر خذل کر دے گا، یعنی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر، یہ کافی ساری احادیث ہیں جو ایک ہی مفہوم کے اوپر ہے، جہاں پہ اختلاف ہے، میں تھوڑا وہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے حضور تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمارا فیض حقیقت فیض اہل بیت علیہم السلام کے در سے ہے، جو ان کے در سے ملتا ہے حقیقت فیض ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویل لمن اہان ولیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پہ جو میرے ولیوں کی توہین کرتا ہے، میرے چاہنے والوں کی توہین کرتا ہے۔ من اہان ولیا فقد حاربنی، جس نے میرے ولیوں کی، میرے دوستوں کی سے دشمنی کی، وہ میری دشمنی کے اندر جنگ کرنے کے لیے مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ وَيَظُنُّ مَنْ حَارَبَنِي أَن يَسْبَقَنِي أَوْ يُعْجِزَنِي، جو مجھ سے جنگ کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ مجھے سبقت لے جائے گا یا وہ مجھے عاجز شمار کرتا ہے۔ وَأَنَا الصَّائِرُ لِأَوْلِيَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں اپنے ولیوں کا دنیا و آخرت کے اندر بدلہ لینے والا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ساری حدیث ہے جناب عبد العظیم الحسنی جو کہ رے میں مدفون ہے، ان سے ایک روایت ہے جس کے اندر کہتے ہیں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ابلغ انی اولیائی السلام، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ پھر کہا وَقُلْ لَهُمْ لَا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، اور ان سے کہو کہ وہ اپنے جانوں کے اوپر شیطان کو ولی قرار نہ دیں، وارث قرار نہ دیں۔ وَأْمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، انہیں حکم دو کہ لوگوں سے سچی بات کریں۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، لوگوں کی امانتیں ادا کریں۔ وَأْمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، ان سے کہو کہ زیادہ اضافی باتیں نہ کریں، سکوت بہتر ہوا کرتا ہے۔ وَتَرْكُ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور لوگوں سے ایسا جدال نہ کرے جس کے اندر فائدہ کوئی نہ ہو۔ وَإِقْبَالُ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ان سے کہو کہ ایک دوسرے کی عزت کیا کرے۔ وَالْمُزَاوَرَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، جو اور آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کیا کرو، اس میں میرا قرب حاصل ہوگا تمہیں۔ وَلَا يَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالتَّمْزِيقِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کو یعنی آپس میں اس کاموں میں مشغول نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنا ہے۔ فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، بے شک میں نے قسم کھائی ہے کہ جو میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِي، جو میرے دوستوں میں سے کسی کے اوپر اپنی دشمنی اور اپنے غصے کو ظاہر کرے گا، کیا کروں گا؟ دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایسے شخص کو دنیا میں شدید ترین عذاب دوں گا۔ وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ وَعَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ، اور انہیں پہچنوا دو کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِیئِهِمْ، جو میرے دوستوں کے اوپر احسان کرتا ہے اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِي، مگر یہ کہ کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ۔ او آذَا وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِي، مگر یہ اور اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے ہیں دو شخصوں کو نہیں بخشتا ہے، ایک وہ جو شرک کرتا ہے، دوسرا وہ جو ولیوں میں سے کسی ولی کے اوپر اپنی برائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اب کہا کہ ہم سارے کے سارے فاسق ہو گئے، کیا سارے کے سارے فاسق ہو گئے؟ اس کے بارے میں معصوم علیہ السلام پوچھا گیا، کہا کہ ان زید بن الشہام قال قلت لأبی الحسن موسیٰ صلوات اللہ علیہ الرجل من موالیکم آسین یشرب الخمر ویرتکب الموبق من الذنب نتبرع منہ۔ معصوم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ مولا ایک آپ کا چاہنے والا ہے، شراب پیتا ہے، برائیاں کرتا ہے، کیا ہم اس پہ تبرع کریں، اس سے دوری اختیار کریں؟ فقال صلوات اللہ علیہ تبرعوا من فعلہ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے فعل سے دشمنی کرو۔ ولا تتبرعوا من خیرہ، اس کی اچھائی سے برات اختیار نہ کرو۔ وابغضوا عملہ، اور اس کے برے عمل سے بغض رکھو، دشمنی رکھو۔ فقلت یسعلنا ان نقول فاسق و فاجر، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اسے فاسق اور فاجر کہیں۔ فقال صلوات اللہ علیہ، معصوم علیہ السلام نے فرمایا لا الفاسق الفاجر الکافر الجاہد لنا ولأولیائنا
فاسق اور فاجر وہ ہوتا ہے جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے، ہم سے مقابلہ کرتا ہے اور ہمارے اولیاء سے بغض رکھتا ہے۔ پھر کہا اب اللہ ان یکون ولینا فاسق، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار کیا ہے، نفی کی ہے، کس چیز کی؟ کہ ہمارا چاہنے والا فاسق نہیں ہو سکتا۔ فاجرن وَإِنْ عمل ما عمل، اگر کچھ بھی کر لے وہ فاسق نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّكُمْ قُولُوا، لیکن آپ لوگ کہو فاسق العمل فاجر العمل، یعنی عمل کا فاسق ہے اور عمل کا فاجر ہے۔ پھر کیا؟ مومن النفس خبیث الفعل، اس کا نفس مومن ہے، اس کا فعل خبیث ہے۔ طیب الروح والبدن، اس کا جسم اور اس کا بدن جو ہے وہ پاکیزہ ہے، لہذا اسے نہ کہو۔ لا واللہ لا یخرج ولیون من الدنیا الا واللہ ورسولہ ونحن عنہ راضون۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ اللہ، اس کا رسول اور ہم اہل بیت علیہم السلام اس سے راضی ہوں گے۔ کس طریقے سے؟ یحشرہ اللہ علی ما فیہ من الذنوب مبیضا وجہہ، اس کے گناہ اس طریقے سے پاک کر دیے جائیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفید چہرے کے ساتھ جائے گا، مستورت عورت، اور وہ اپنے یعنی ڈھپے ہوئے بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جائے گا۔ آمنۃ روعۃ، اس کا جو ظاہری کیفیت ہوگی وہ امن کی حالت کے اندر ہوگی۔ لا خوف علیہ ولا حزن وذالک انہ لا یخرج من الدنیا حتی یصفن من الذنوب اما بمصیبت فی مال او نفس او ولد او مرض۔ ہاں، اس دنیا سے جو ولی جائے گا نا، اب یہ نہ ہو کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں، کوئی کہے کہ یہ مولانا صاحب چھٹی دینے پہ آ گئے ہیں ہم لوگوں کو کہ جو جیل میں آئے کرتے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والا دنیا سے جب جائے گا تو صاف پاک ہو کے جائے گا۔ کس طرح؟ کہا کہ اس کے اوپر مصیبت آ جائے گی، مال کے اوپر، جان کے اوپر، اولاد کے اوپر، یا اس کے اوپر مرض آ جائے گا۔ ادنا ما یسنا بولیین ان یریہ اللہ رؤیا محمولہ فیصبح حزینا لما رآہ فیکون ذالک کفارۃ اللہ۔ مگر کبھی کبھار ایسا ہوگا رات کے اندر ڈراؤنا خواب دیکھ لے گا، چونک پڑے گا، یہ بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا۔ او خوف یرد علیہ من اہل دولت الباطل، یا اس کے اوپر دولت باطل کی طرف کوئی خوف نازل ہوگا تو اس کے یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ او یشدد علیہ عند الموت فیلقى اللہ عز وجل طاہرا من الذنوب آمنا، اور اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس کے اوپر سختی کر دے گا جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ پھر آخر کے اندر حدیث جو پڑھ رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ثم یکون امامہ احد الامرین رؤتہ بمحمد وامیر المومنین صلی اللہ علیہ ثم یکون امامہ احد الامرین۔ جب وہ مرنے لگے گا تو دو امروں میں سے ایک ہوگا، یا اللہ کے رسول اور معصوم کی شفاعت مل جائے گی، یا اللہ اس کے اوپر آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ وہ محبت اہل بیت علیہ السلام کرتا ہے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو ٹیلی گرام سے میں نے پیغام بھیجا ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ آپ کربلا میں ہیں، امام حسین علیہ السلام کے گنبد تلے میرے لیے دعا کیجئے گا کہ ہم بھی زیارت کے لیے آ جائیں کربلاء مقدسہ۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، میں ایک سید سے بہت زیادہ پریشان ہوں، میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، آل رسول ہے نا، مولا سے کہیے خود ہی اسے ہدایت کیجئے، آگے مولا جو بہتر فرمائے انجام دے دے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میری مدد کیجئے، میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں انہیں دین سکھاؤں، اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی تربیت کروں، مولا مجھے توفیق عطا فرمائیں کہ میں اس آرزو کو پورا کر سکوں، مولا آپ کی مدد فرمائیں۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم، میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ آپ ہماری دعائیں مولا کے حضور پیش کر دیتے ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھولیے گا، مولا کو ہمارا بھی سلام پہنچا دیجئے گا، مولا ہمارے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کو ہمارا سلام کہیے گا، بہت زیادہ ہمارے لیے دعا کہیے گا، ہماری دعائیں مولا جانتے ہیں، بس آپ کہیں گے یقیناً مولا قبول فرمائیں گے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا حسین، مولا آپ سے بہت زیادہ دعائیں ہیں میری، مولا آپ اچھے لوگوں کے مولا ہیں، مولا میں بہت برا انسان ہوں لیکن مولا آپ کو چاہتا ضرور ہوں، مولا آپ پر سلام ہو، مولا عباس علیہ السلام پر سلام ہو، میری دعائیں قبول فرمائیے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم، آپ سے میری ایک خواہش ہے کہ میرے لیے زیارت پڑھ دیجئے گا مولا کے حضور، اور مولا کو ہمارا سلام بھی پہنچائیے گا، اور آپ سے بہت زیادہ التماس دعا ہے، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و خوبی نصیب ہو جائے اور مولا کی زیارت بھی نصیب ہو، اور ہم چاہتے ہیں ہر سال مولا کی زیارت کے لیے 40 پر آنا ہمیں نصیب ہوتا رہے، اور ہمیں یہ بھی دعا کر دیجئے گا کہ مولا ہمیں دنیا و آخرت میں روح سفید اپنے حضور پیش کریں، اور ہمارے گناہ کی بخشش کے لیے مولا سے دعا کیجئے گا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا ایک مریض ہے ہمارے گھر میں، مولا وہ اسے کوما ہو گیا ہے، مولا اسے شفا عطا فرمائیے، مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کے بہت روابط ہیں، مولا آپ کا حرم دعا کرنے کے لیے اسی لیے کہا ہے کہ ہماری دعا قبول فرمائیے اور ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، مولا آپ کو بھی طاقت عطا فرمائے۔ کہ لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہمارے والدہ صاحبہ کے لیے دعا کیجئے گا کہ امام حسین علیہ السلام انہیں صحت عطا فرمائے، کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے گا، مولا آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو مولا حسین علیہ السلام پر، میرا بہت جی چاہتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے آ جاؤں، لیکن میں نہیں آ سکتی، میرے لیے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ مولا ہمیں اپنی زیارت نصیب فرمائے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔